بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کامران بھائی یہاں آ جائیں۔ تو اب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں سبق پوائنٹ نمبر 9۔ پہلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے غلام زید یا غلام الرجلی، ٹھیک ہے نا، اس میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا۔ یہاں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس میں معرفہ کی سات کس میں پڑھی تھی؟ جی اس میں ساتویں قسم یہ تھی کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ جو انہوں نے مثال یہاں پر دی آپ کے سامنے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا غلام زید۔ اب یہ بتائیے لفظ غلام نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ اگر اکیلے لفظ غلام کی میں بات کروں تو غلام کا معنی ہے کوئی بھی غلام، ٹھیک ہے نا، اور زید معنی زید کا ہے، تو زید کا غلام۔ لیکن جب اگر میں زید کی ابھی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں غلام، تو غلام کا مطلب تو دنیا کا کوئی بھی غلام ہے نکرہ ہے۔ لیکن جب یوں میں نے اس کو مضاف کر دیا، جب ہم اس کو مضاف کر دیں گے اور کہیں گے غلام زید، زید کا غلام ہے، تو اب کیونکہ یہ غلام صرف زید کے غلام کی بات ہو رہی ہے تو یہ غلام بھی یہاں پر خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا، اور لفظ غلام بغیر ال کے یہاں پر معرفہ ہے۔ اگر اکیلے لفظ غلام کی بات کریں تو وہ نکرہ ہے، جب یہ مضاف ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ معرفہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، غلام الرجلی، یہ لفظ غلام ہے، اور الرجل جو ہے یہ معرب باللام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لفظ غلام کو جب الرجل معرب باللام کی طرف مضاف کیا تو لفظ غلام بھی کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا اور معرفہ ہو گیا۔ غلام الرجلی، اس کا ترجمہ بتائیں کامران میں؟ غلام الرجل یعنی کسی آدمی کا غلام، کسی آدمی کا نہیں، خاص آدمی کا غلام، کیونکہ یہاں پر ال آ رہا ہے، ال، ہاں ال آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مخصوص مرد کا غلام کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ خاص آدمی کا غلام، ہاں۔ اگر صرف اکیلے غلام کہیں گے تو پھر وہ نکرہ ہوگا، کوئی بھی ہے غلام۔ اب دیکھیں یہ تو ہے معرفہ کی طرف مضاف۔ اگر اب میں اس غلام کو اس طرح کر لوں، یہ سمجھیں کہ میں یوں کہتا ہوں غلام رجل، یہاں دیکھیے گا مثال، ٹھیک ہے نا، غلام رجل، تو اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ غلام رجل۔ اب یہاں دیکھیں یہ لفظ غلام ہے، لفظ غلام ہے نکرہ، اور رجل بھی نکرہ ہے، تو لہذا یہ نکرہ ہی رہے گا، بس تھوڑا بہت خاص ہو جائے گا اضافت کی وجہ سے، لیکن مکمل خاص نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو اس کے ترجمے میں بھی فرق ہوگا۔ اوپر والے میں ترجمہ کیا تھا بتائیے؟ کسی خاص شخص کا غلام، جب ہم نے کہا تھا غلام الرجلی تو اس کا معنی تھا مخصوص آدمی کا غلام۔ جب ہم نے کہا غلام رجل تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کسی بھی ایک آدمی کا غلام، یہ نہیں پتا خاص بندہ ہے کون، اس آدمی کو ہم نہیں جانتے، کسی ایک آدمی کا غلام۔ تو جب نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، لفظ غلام نکرہ، رجل بھی نکرہ، کیونکہ ال نہیں ہے نہ یہ خاص نام ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ لفظ غلام یہاں پر کیا بن گیا؟ نکیرہ، بولیے نکیرہ، صحیح ہے نا، اور پھر ہوگا آگے مخصوصہ، یعنی کچھ خاص نکرہ، تھوڑا بہت خاص ہو جائے گا۔ اب اگر میں کہتا غلام تو دنیا کو کوئی غلام بنا دیتا، کم سے کم اتنا ہمیں پتہ لگ گیا غلام رجل کہنے سے کسی ایک آدمی کا غلام، اس آدمی کو ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے نزدیک مطلب معرفہ نہیں ہے، اس کو وہ جانا پہچانا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی آدمی تو ہے نا، تو عورت کا غلام تو نکل گیا نا یہاں پر، تو یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا، لیکن یہ معرفہ نہیں ہوگا۔ یہ نیچے والی مثال کے اندر لفظ غلام معرفہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب معرفہ کی طرف نکرہ مضاف ہوتا ہے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اور نکرہ کی طرف جب نکرہ مضاف ہو تو کامران میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ کی طرف نکرہ مضاف، نکرہ مخصوصہ، کچھ خاص نکرہ، لیکن یہ معرفہ کی کیٹیگری سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 10 کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پوائنٹ نمبر 10 میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عربی میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا، اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 10، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی ہم نے مثالیں پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کس طرح بنتا ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی ہو، اگر ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے اور یہ دونوں مل جائیں
तो फिर अरबी हम कैसे बनाएं? अभी तक देखें हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा था, मिसाल के तौर पर हम कहते थे मर्द का गुलाम, तो इसकी अरबी क्या हो गई? गुलामुल मरअती। क्या बन गई? गुलामुल मरअती। सॉरी, मर्द के गुलाम के लिए हम कहेंगे गुलामुल रजूली। क्या कहेंगे? हाँ, मर्द का गुलाम हो गया। और औरत का गुलाम कहना है तो गुलामुल मरअती। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें इस कायदे के अंदर जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो देखें यहाँ पर गुलामुल मरअती मुरक्कब इजाफी है। क्या है कामरान भाई? क्या मुरक्कब इजाफी? लफ्ज़ गुलाम मुदाफ है और अल मरअती उसमें क्या बन रहा है यहाँ पर? आवाज बहुत स्लो है आपकी। अल मरअती यहाँ पे क्या बन रहा है? अपना मुदाफुन इलैही। हम इस कोशिश करते हैं आवाज बेहतर हो, अल्लाह करे। अब जरा बताइए, कुछ बेहतर हो रही है? कुछ आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, बोला हल्की है सर थोड़ी। अच्छा, हल्की है अभी भी। वो एक मिनट में देखता हूँ, स्पीकर भी फुल है। आप अपना माइक चेक करें जरा कि कहीं उसमें आवाज स्लो तो नहीं, उसे भी आप चेक कर लें, क्या पता उससे बेहतरी हो जाए। देखिए मैं तो इसी तरह नॉर्मल जिस तरह होता है रोज बोल रहा हूँ। अच्छा, गुलामुल मरअती, औरत का गुलाम। अब यहाँ पर लफ्ज़ गुलाम तो कामरान भाई आपने बताया मुदाफ है, और उसमें आप बताइए अल मरअती यहाँ क्या बन रहा है? सर मुदाफिल है। मुदाफिल इलैह बन रहा है ना, अल मरअती। हाँ चलें, तो ये मुदाफुल इलैह। तो अभी तक हमने मुदाफ और मुदाफुल इलैह के बारे में पढ़ा था। इस पॉइंट नंबर 10 के अंदर अब ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि अगर मुरक्कब इजाफी हो और मुरक्कब तौसीफी दोनों जमा हो जाएं तो अरबी कैसे बनती है। मिसाल के तौर पर गुलामुल मरअती का मतलब बन गया औरत का, और गुलाम बन गया। नेक का लब अभी मैंने नहीं मिलाया। गुलामुल मरअती का मतलब है औरत का गुलाम। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें उर्दू वाली मिसाल में, तो देखें इन्होंने मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी दोनों को मर्ज कर दिया। यानी यहाँ पे ये कहा है औरत का गुलाम कहते हैं तो मुदाफ और मुदाफ ले हो जाता। यहाँ पे उन्होंने कहा औरत का नेक गुलाम। क्या कहा? औरत का नेक गुलाम। तो हमेशा याद रखें जो नेक है ना, जो सिफत आ रही है, इस नेक को हमेशा इसकी अरबी एंड में जाके बनेगी। सबसे पहले हमें अरबी बनानी है औरत का गुलाम की, और उसके बाद हमें नेक की अरबी बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मिसाल यानी जो उन्होंने यहाँ दी हुई इसी से समझा देता हूँ। देखें यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है, जब हमने कहा गुलामुल मरअती, उर्दू क्या लिखी हुई है? औरत का नेक गुलाम। थोड़ी देर के लिए नेक को काट दें, क्योंकि देख लें इन्होंने भी अरबी पहले औरत के गुलाम की बनाई, ठीक है ना, गुलामुल मरअती की बनाई। उसके बाद एंड में जो है ये सालिह की अरबी बनाई है। इसका मतलब मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी दोनों मिल रहे हों तो सबसे पहले मुरक्कब इजाफी की अरबी बनती है, और जो सिफत होती है मुरक्कब तौसीफी में वो बाद में आती है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये बताएं ये जो साले है नेक, ये नेक होना औरत की सिफत है या गुलाम की सिफत है? गुलाम की। नेक जो है गुलाम की सिफत है ना। तो यही वजह है कि देखें सबसे पहले उन्होंने मुरक्कब इजाफी की अरबी बनाई, औरत का गुलाम, और उसके बाद ये जो नेक है ना, नेक, इसको इन्होंने अल लगाया। अल क्यों लगाया? क्योंकि ये किसकी सिफत बन रही है? ये बताएं किसकी बन रही है? गुलाम की। और गुलाम जो है जब ये नकेरा था, लेकिन ये जैसे ही मारफा की तरफ मुदाफ हुआ तो लफ्ज गुलाम भी खास हो गया। ये हमने मारफा की 7 अक़साम में पहले पढ़ा था, और अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 9 में मैंने यही बात समझाई। ठीक है, तो ये इसको दोबारा समझ लें कि लफ्ज गुलाम का माना दुनिया का कोई भी गुलाम है, लेकिन जब हमने कहा गुलामुल मरअती, तो ये जो अल मरअती है ये तो इसमें मारफा है ना, तो जैसे ही हमने इस गुलाम को मुदाफ किया मारफा की तरफ, ये गुलाम भी खास हो गया, और इसका तर्जुमा हो गया औरत का गुलाम। अब दुनिया का और कोई गुलाम मुराद नहीं है, बल्कि खास औरत का गुलाम, यह तर्जुमा बना। तो लफ्ज गुलाम क्योंकि मारफा था और इसी की सिफत लफ्ज साले है, तो लिहाजा सालेह को भी अल लगाया, और उसके बाद गुलाम की मीम को पेश आ रहे हैं। तो यहाँ देखें, तो ये जो सालेह है सिफत है, इसको भी पेश लगा, और अरबी यूं बन गई गुलामुल मरअतिस सालिहू। क्योंकि सिफत जो होती है ना, ये अपने मौसूफ के ताबे होती है, ये हमने पढ़ा था पहले। तो इसीलिए इन्होंने गुलाम क्योंकि इजाफत की वजह से मारफा हो गया है, तो इस पर अलवी लगा दी, और एराब वही कर दिए जो कि गुलाम के जो मौसूफ के एराब है वही सिफत के कर दिए। तो इस तरीके से जो है लफ्ज सालिह भी यहाँ पर जो है वो इसकी सिफत बन गया, एराब में भी ताबे हो गया, और तर्जुमा बन गया नेक औरत का गुलाम। अब यहाँ पे यही बात कही जा रही है इस मिसाल में। सॉरी, हाँ, क्या आपने दोबारा बताया, क्या कहा? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने गलत बोल दिया। औरत का नेक गुलाम, ये अरबी बन गई। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस मिसाल में अस्सालिहू गुलाम की सिफत है, इसलिए मरफू है, यानी इसके बाद पेश है। ठीक है ना, और इसी वास्ते यानी इसीलिए वाहिद भी है, मुजक्कर भी है, और मारफा भी। तीनों बातें देखें, वाहिद, मुजक्कर, मारफा, क्योंकि मरअती के अंदर ता है, साले में ता नहीं, क्योंकि गुलाम की मुजक्कर की सिफत है।
اچھا اب اگر میں اسی مثال کو آپ کو تھوڑا سا چینج کرنے کو کہوں اور میں کہوں یہاں پہ تو لکھا ہوا تھا عورت کا نیک غلام نا، عورت کا نیک غلام، اگر میں آپ کو یوں عربی کہوں کہ اس کی عربی یوں بنائیں مطلب اس طرح چینج کر لیں نیک عورت کا غلام، تو اب عربی کیسے بنے گی؟ کون بتائے گا؟ نیک عورت کا غلام کیا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیے. جی سر. چاہے تو آپ لوگ لکھ لیں اس کو جو میں نے کہا نیک غلام عورت، نیک عورت کا غلام، تو سب سے پہلے کس کی عربی بنے گی؟ غلام کی بنے گی. مطلب بنے گی غلام کی تو بنے گی، نیک کو ابھی ہٹا دیں گے نا. تو چلیں آپ بولیں میں غلام لکھ رہا ہوں، چلیں یہ میں نے لکھا غلام، اور آگے بولیں. جی لبنہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، بولیں. ہاں بھائی کون بتائے گا آپ میں سے جو بھی جی بتا سر سکتے میں ہیں بتائیے. جواب دینا چاہتی ہوں. غلام المرأۃ الصالحۃ. اچھا یہ دیکھیں میں نے لکھا یہ غلام المرأتی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ مرأۃ الصالحۃ. شاباش صالحۃ. اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے میں یہ پیش لگا رہا ہوں غلام کی میم کو. غلام و مضاف ہے، اس کو ہم نے ایک پیش دے دی، تنوین نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے. غلام المرأتی، المرأتی مضاف الیہ، اس کو میں نے زیر دے دی. اب اس کے بعد ذرا آگے آپ دوبارہ بولیے، آپ نے کیا کہا لبنہ؟ الصالحہ کو کیا اعراب آئیں گے؟ صالحۃ. صالحۃ پیش آئے گی. کیا لبنہ نے صحیح بتایا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی صالحۃ قائم ہوگی. جی کامران بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آئے گا؟ صالحتی آئے گا. بھائی کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ صالحتی آئے گا. نہیں سر صالحتی. اچھا آپ مان گئی ہیں، جی مانتی ہیں سر کہ صالحتی آئے گا. کیونکہ چلے میں پیش کو مٹا رہا ہوں. جو ہے نا ہاں وہی صالحتی. کیونکہ نیک عورت ہم نے کہا ہے، نیک عورت کا غلام، تو سب سے پہلے ہم عورت کے غلام کی عربی بنائیں گے غلام المرأتی، اور اس کے بعد الصالحتی جو ہے اس کی تا کو ہم زیر دے دیں گے، کیونکہ یہ عورت کی صفت ہے تو مرأتی کو زیر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو الصالحتی کو بھی زیر آ جائے. شاباش، یہ ہے صحیح عربی غلام المرأتی الصالحتی. تو ان دونوں مثالوں کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو غلام المرأتی الصالحتی ہے اس کا معنی ہے نیک عورت کا غلام، اور جو نیچے والا ہے یہاں دیکھیں کیا فرق ہے اس کے نا، غلام المرأۃ الصالح. یہاں پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیں اس مثال میں صالح کو تا نہیں آئی، کیوں؟ کیونکہ یہ غلام کی صفت ہے تو اس کو مذکر رکھ دیا، اور غلاموں کو پیش ہے تو صالح کو بھی پیش آ گیا. اور اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہاں لکھا ہوا ہے عورت کا نیک غلام، یہ نیک غلام ہے. تو عربی میں عرب لوگ یوں کہتے ہیں عورت کا نیک غلام کہنا ہو تو یوں بولتے ہیں عورت کا غلام نیک، یعنی نیک کو بعد میں کر دیتے ہیں. صفت بہرحال بعد میں آئے گی، لیکن جس کی صفت لگا رہے ہیں نا ویسے ہی اعراب لگا دیں، اور جو ہے نا اس کو اینڈ میں کر دیں. چاہے مضاف کی صفت بنے چاہے مضاف الیہ کی صفت بنے، صفت ہمیشہ بعد میں آئے گی، مضاف اور مضاف الیہ. اب ذرا اس کی ایک دو اور مثالوں کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں نا، تاکہ کسی کو نہیں بھی سمجھ میں آیا تو سب کو دوبارہ سمجھ میں آ جائے. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، وہ آپ لکھ لیں. لکھیں باغ کا میٹھا پھل، چلیں لکھیں اور عربی بنا کے بتائیں کون بنائے گا. ثنا یا عظما آپ میں سے کوئی ایک بتائیں. عظما آپ بتا سکتی ہیں؟ باغ کا میٹھا پھل لکھ لیں اس کو تو آپ کو آسانی ہوگی. باغ کا میٹھا پھل، میٹھا ہونا صفت ہے یہ اینڈ میں جائے گا، بس یہ ذہن میں رکھیں. اب آپ بنائیے ذرا، چلیں. کیا مضاف کا ہے؟ مضاف کی عربی پہلے آتی ہے، پھر مضاف الیہ کی آتی ہے، پھر صفت کی آتی ہے. عظما موجود ہے نہیں ہمارے ساتھ؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. سر کس کو؟ عظما کو میں نے کہا ہے کہ وہ عربی بنائے باغ کا میٹھا پھل، اس کی عربی. سر سمرو، پھر سر پھر اس کے بعد باغ کی بنے گی، باغ کا کیا ہوگا؟ چلے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. باغ کو کہتے ہیں بستان کہتے ہیں، ثمر البستانی یا حدیقتی دونوں کہہ سکتے ہیں. ان کو بول لینے دیں، پہلے عظما کو بول لینے دیں، پھر میں ابھی دو چار اور مثالیں پوچھوں گا، سب سے پوچھتا ہوں میں. مجھے آواز نہیں آ رہی تھی سر اصل میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی بات نہیں. سر سمر بستانی، اور سر اس کے بعد پھر میٹھا کی بنے گی. میٹھا آ رہا ہے بولنا؟ میٹھے کی عربی آپ کو نہیں سر آپ بتائیں گے. اچھا میٹھے کو کہتے ہیں حلو، ہا لام واو. اب آپ اعراب بتائیں کیا آئیں گے؟ ثمر البستانی کے بعد حلو کہتے ہیں میٹھے کو. ایک منٹ سر سمرو بستانی حلو، حلو. ہمیشہ یاد رکھیں یہ بتائیں میٹھا کس کی صفت ہے؟ نہیں میٹھا صفت کس کی ہے؟ سمر کی ہے نا. تو سمر کے کیا اعراب تھے وہ یہاں لگا دیں. سمرو تو حلو ہو جائے گا. ہاں اب دیکھیں یہ تو آپ نے صحیح بتایا، شاباش. کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا حلو ہو گیا، لیکن ایک چیز آپ چوک گئی. ایک چیز سوچے کیا ہے، یہ سمر نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ سر نکرہ ہے.
نہیں نکرہ نہیں ہے, ابھی تو میں نے سمجھایا تھوڑی دیر پہلے, جب بھی نکرہ مضاف ہوتا ہے نا تو وہ معرفہ کی حیثیت میں ہو جاتا ہے, یہ بغیر ال کے معرفہ ہے. اب ٹھیک ہے, جب یہ معرفہ ہے تو صفت میں کیا لگے گا؟ ال لگے گا. ٹھیک, اور پھر ہم یہ کہنا پڑے گا ثمر البستان الحلو, بولیے دوبارہ, ثمر بستان الحلو, حلو, ہا کو پیش ہے, ثمر البستان الحلو, بولیں ثمر البستان الحلو. اب دیکھیں, اب آپ یہ بتائیے جو میں نے ابھی بات کہی کہ لفظ ثمر یہاں پر معرفہ ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ کیا آپ کو پتا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے معرفہ کیسے ہو گیا؟ جی سر, کیونکہ سر جب مضاف ہوگا معرفہ تو وہ سر جب سر مضاف آٹومیٹکلی آپ کا معرفہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اسے ہم یوں کہیں گے کہ اس کو ذرا ٹیکنیکلی بھی سمجھے نا ہم, لاجیکلی, کہ جب آپ نے دیکھیں اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے, مخصوص باغ کا پھل, کیونکہ بستان کیا ہے؟ خاص ہے, تو اس کا معنی ہو گیا خاص باغ کا پھل. تو اس کا مطلب پرٹیکولرلی ایک گارڈن کی بات ہو رہی ہے, باغ کی بات ہو رہی ہے, اس کے پھل کی بات ہو رہی ہے, فروٹ کی, تو وہ پھل بھی تو خاص ہو گیا نا, کیونکہ بستان پہ ال ہے. تو جب اس کو مضاف کیا جیسے ہی ہم نے, تو یہ لفظ ثمر بھی اس بستان کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا, اسی لیے اس کی صفت میں ال لگے گا, اور اعراب ثمر کے پیش ہیں تو حلو کو بھی پیش آ جائیں گے, یعنی جو جس کی صفت ہوگی اسی کے اعراب دے دیں گے, یہ اس کی وجہ ہے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مضاف اگر یہ آپ کا مضاف ہوگا تو خود بخود یہ معرفہ ہو جائے گا؟ خود بخود نہیں ہوگا, یہی میں آپ کو بات جبھی میں نے آپ سے کہا خود بخود نہیں ہوگا, بلکہ یہ معرفہ اس لیے ہوگا کہ یہ دیکھیں پہلے آپ سمجھیں, یہ ثمر کا معنی دنیا کا کوئی بھی پھل, یہ نکرہ ہے. جب آپ نے کہا ثمر البستانی, جب آپ نے اس کی اضافت کر دی, اضافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ساتھ کسی کا تعلق جوڑ دینا. اب آپ دنیا کے کسی عام پھل کے بارے میں بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص باغ کا پھل, تو جب باغ خاص ہے تو اس کا پھل بھی تو خاص ہو گیا نا, اضافت کا یہی تو معنی ہے نا. تو ثمر البستان کا مطلب ہے مخصوص باغ کا پھل. اب اس پھل کی صفت لگانی ہے تو الحلو کر کے, معرفہ کر کے ہم لگائیں گے ثمر البستان الحلو. اس کو تھوڑا سا ذہن پر زور دیں, جب معرفہ کی طرف مضاف ہوگا تو معرفہ ہوگا. اصل میں وہی بات ہے نا, تھوڑا سا آج بس وہ ایک پوائنٹ آپ لوگ کا نکل گیا, اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیے گا تو اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ پہلے میں نے یہی پوائنٹ سمجھا ہے, اب اس کی میں مثال دیتا ہوں, چلیں, اور میں واضح کر دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. اب میں لکھ رہا ہوں یہاں ثمرو, اور پھر میں لکھتا ہوں بستانن. اب آگے دیکھیں, اب میں حلون صفت لگا سکتا ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ثمرو بستانن حلون. اب میں نے یہاں ال نہیں لگایا, تو اب لفظ ثمر جو ہے نا یہ معرفہ کی طرف مضاف نہیں ہو رہا, کیونکہ لفظ بستان دنیا کا کوئی بھی باغ ہے, تو یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے, لہذا یہاں پر لفظ ثمر معرفہ نہیں ہوگا. جب آپ ال نہیں لگائیں گے بستان پر اور آپ کہیں گے ثمر بستانن, کسی بھی ایک باغ کا میٹھا پھل, یہ ترجمہ ہو رہا ہے ثمر بستانن حلون, تو کسی بھی ایک باغ کا میٹھا پھل, یہ ترجمہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ثمر بستانن حلون, اس نکرہ کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ, کہ یہ تھوڑا تھوڑا خاص ہو گیا اضافت کی وجہ سے, لیکن یہ معرفہ کی طرف مضاف نہیں ہوا, ال والے کی طرف مضاف نہیں ہوا, یا کوئی اس میں علم ہوتا جیسے زید کا پھل, زید کا فروٹ مثال کے طور پر, خالد کا بستہ, ایسا بھی کوئی معرفہ ہوتا تو بھی خاص ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہاں پر لفظ ثمر جو ہے وہ نکرہ ہے, لہذا اس کی صفت بھی نکرہ ہے, کیونکہ بستان نکرہ ہے, اور یہاں پر یہ جو ثمر ہے یہ مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرف, لہذا الحلو اس کی صفت ہے. یہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں ایک اور مثال اس کی پوچھتا ہوں تاکہ اور زیادہ کلیئر ہو پکچر, کوئی بات نہیں. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ خالد کی نئی گاڑی, چلیں عربی بنائیں, اب اس سے آپ کو اور زیادہ پکچر کلیئر ہوگی. خالد کی نئی گاڑی اردو لکھ لیں, اور جو ہے آپ لوگ پہلے اس کی عربی بنا لیں, پھر جس کو عربی آ رہی ہو نا وہ ہاتھ کھڑا کر لے کہ سر میں نے بنا لی عربی. خالد کی نئی گاڑی. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. نیک خالد کی گاڑی کہنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ سیارۃ خالد الصالح. اچھا ایک منٹ میں لکھتا ہوں, سیارۃ, ہاں سیارۃ خالدین, ہاں خالدی صالح, بالکل صحیح بنائی ہے ابھی آپ نے. نیک خالد کی گاڑی, تو ہم نے کہا سیارۃ خالدین اور الصالح کر دیا, بالکل صحیح کہا آپ نے. اب آپ سمجھ گئی ہیں, کیونکہ دیکھیں. اچھا اب مجھے بتائیں, عثمان آپ سے سوال ہے, عثمان آپ سے ہی سوال ہے کہ آپ نے جو صالحی صفت بتائی ہے خالد کی ہے نا,
یہ بتائیں یہاں پر مضاف کہاں ہے, مضاف الیہ کہاں ہے, اور یہ صفت کس کی ہے, یہ بتائیں ذرا, یہ بھی وضاحت کرتی جائیں. سر آپ سیارت مضاف ہو گیا, ٹھیک ہے, اور سر خالدی مضاف الیہ ہو گیا. صحیح ہے. اور یہ صالح کس کی صفت ہے؟ یہ صرف خالد کی صفت ہو گئی. خالد کون ہے؟ مضاف ہے مضاف الیہ؟ موصوف. ہاں خالد موصوف بھی ہے, شاباش, یہ بھی نا بات, خالد موصوف بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیارہ کے لیے خالد کیا ہے؟ سر مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو اس کا مطلب خالد کی دو حیثیتیں ہو گئی ہیں, وہ مضاف الیہ بھی ہے اور آگے موصوف بھی ہوگا, آگے جو آنے والی صفت ہے اس کے لیے. شاباش, یہ آپ نے صحیح بتایا. اب یہ آپ بات سمجھ گئے. اب میں آپ لوگوں سے ایک اور مثال میں دے رہا ہوں تاکہ اور زیادہ یہ مسئلہ کلیئر ہو, ٹھیک ہے. اور چلیں بلکہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ یہ چارٹ انہوں نے بنایا ہے, اس چارٹ کو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کتاب میں, تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں. ریویژن کروا لیا جو آپ نے کہا تھا جملے بنا کے آنے تھے. کون سے جملے بنانے تھے دوبارہ ذرا یاد دلائیں گے آپ؟ یہ مرکب اضافی والے جو میں نے دیے تھے, نہیں وہ ابھی نہیں ہوا کام, وہ چیک کر لیں گے. اگر جملے میں ہاں نہیں وہ کر لیتے ہیں. مضاف الیہ کے جو آپ نے کہا تھا جملے بنا کے آنے, تو وہ بنا کے لائیں آپ لوگ, آپ بنا کے لائیں. جی سر. اچھا تو اس کو بس چارٹ کو پڑھ لینا, پھر ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اب یہ سیکوینس نہیں ٹوٹے. اچھا دیکھیں اب یہاں پر جو ایک چارٹ بنایا انہوں نے کیا کہا, دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ذیل کی مثالوں چند اور مثالیں لکھی جاتی ہیں, ہر ایک کا فرق خوب سمجھ لو. نیچے انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں ساری, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے مضاف کی صفت جب ہوگی تو کیا کنڈیشن ہوگی, پھر یہاں لکھا ہوا ہے مضاف الیہ کی صفت ہوگی تو کیا کنڈیشن ہوگی. اب آپ ذرا غور کرتے جائیں. یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہوا ہے, پہلے نیچے والے ترجمے میں ہم غور کرتے ہیں, مرد کا نیک لڑکا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو نیک ہے کس کی صفت ہے؟ لڑکے کی صفت ہے نا. سب سے پہلے اس نیک کو اینڈ میں لے جانا ہے, اس لیے اس کو نشان بنا کے یہاں کر لیں, نیک کو ہٹا دیں. اب آپ یوں سمجھیں مرد کا لڑکا, تو مرد کا لڑکا میں عربی کس کی بنے گی پہلے؟ ولد کی بنے گی نا, لڑکے کی بنے گی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مرد کی بنے گی. تو دیکھیں اوپر انہوں نے ایسی عربی بنائی ہوئی, اب آپ پڑھیں ولد الرجل, مرد کا لڑکا. اب کیونکہ یہ سالے لڑکے کی صفت ہے, تو دیکھیں کیونکہ لفظ ولد یہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو چکا تھا, تو اس کی صفت میں الوی لگائی, اور جو ولد کے اعراب تھے وہی سالے کو اعراب دیتی, اور اس کو یوں پڑھا ولد الرجل الصالح. بولنے سب ولد الرجل الصالح. اب جب انسان عربی بول رہا ہو, تیزی سے بول رہا ہوگا, تو اعراب میں کتنی غور کرنے کی ضرورت ہے. ولد الرجل الصالح, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, مرد کا نیک لڑکا. اور اگر اسی صالح کو میں ذیل لگا دوں تو ترجمہ بدل جائے گا. بتائیں کیا ترجمہ ہوگا؟ صالح کو میں تھوڑی دیر کے لیے پیش ہٹا دیتا ہوں. ہاں اب آپ بولیں ولد الرجل الصالح, بولیں ولد الرجل الصالح, اس کا مطلب ہو گیا نیک مرد کا لڑکا. کتنا بڑا اعراب کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے, دیکھا آپ نے. اور یہی بات یہ اگلے والے یہ چارٹ برابر میں یہ لکھی ہوئی ہے, دیکھیں آپ, ولد الرجل الصالح, نیک مرد کا لڑکا. سمجھ میں آ گیا نا یہ, تو یہ مضاف الیہ کی یہ صفت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیں ایک اور مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ موصوف صفت کی میچنگ کیسے رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور جو ہے نا مطابقت کیسے رہتی ہے, اور مرکب اضافی دونوں مکس ہو کر کیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہاں دیکھیں نیچے کیا لکھا ہوا, مرد کی نیک لڑکی. سب سے پہلے نیک کو اٹھا کے ہمیں یہاں سائڈ میں رکھ لینا, اور مرد کی لڑکی کو مرد کی لڑکی یہ عربی بنے گی. تو کیونکہ لڑکی مضاف ہے تو پہلے اس کے بنے گی, پہلے اس کی بنے گی, ٹھیک ہے نا, پھر مرد کی بنے گی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نیک کی عربی بنے گی, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا, انہوں نے مرد کی لڑکی کی عربی کیا بنائی ہے, بنت الرجلی. اور اس کے بعد کیونکہ لڑکی نیک تھی تو بالکل اس کے اندر تا بھی لگائی, پیش بھی لگائی, ال بھی لگایا, ساری کے ساری انہوں نے اس کی جتنی بھی کنڈیشن تھی وہ ساری اس کو جو شرائط تھی اس کی کہ موصوف جیسا ہوگا ویسی صفت ہوگی, اس کو فالو کر کے انہوں نے عربی بنائی. اور پھر کہا بنت الرجل الصالحۃ. بولنے سب کیسے پڑھیں گے, بنت الرجل الصالحۃ. تو مطلب کیا ہو گیا, مرد کی نیک لڑکی. یہ صالحۃ کی تا بتائے گی ہمیں کہ یہ لڑکی کی صفت. اور اب اس کو الٹا کرنا ہے کہ نیک مرد کی لڑکی, تو یہ دیکھیں آگے ہی مثال لکھی ہوئی ہے, یہ والی مثال. نیک مرد کی لڑکی کے نا کیا ہوگا بتائیں ذرا, کس طرح کریں گے؟ ہاں بھائی دوبارہ بولنے, اس کو عربی پڑھ کے بتا دیں سارے. بنت المرأۃ الصالحۃ. بولیں بنت المرأۃ الصالحۃ. بنت المرأۃ الصالحۃ. یہاں دیکھیں زیر زیر ہے اور تا بھی آ رہی ہے, جس طرح مرا میں تا ہے. بنت المرأۃ الصالحۃ. دوبارہ بولنے سارے, بنت المرأۃ الصالحۃ. تو اس کا مطلب ہو گیا نیک عورت کی لڑکی. تو یہ آج کا پوائنٹ تھا بڑا اہم.
اور میرا خیال ہے اب یہ عربی کے معلم کا یہ والا سبق بھی آپ کا مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد بس اب سلسلہ الفاظ ہیں، اور اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیں تو یہ ورڈس میننگ یاد ہوں آپ کو، اور ایکسرسائز صحیح طریقے سے سالو کر کے آئیں. بس کچھ باتیں اس میں مزید ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ حل کر لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. یہ الفاظ مانا تو آپ لوگ خود ہی یاد کر لیں گے، لحم گوشت، مخافت خوف، بالہن نمک یا کھارا، نسیان بھولنا، مرآت آئینہ، کل شیء ہر چیز، ٹھیک ہے نا، یہ یاد کر لیجیے گا. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ مل کے بولیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف جارہ. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف بول لیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ. رے کے اوپر جو ہے نا تجدید ہے یہاں. جارہ کا مطلب ہوتا ہے زیر دینے والے حروف. حروف کا مطلب حروف ہو گیا، اور اپنا جارہ کا مطلب ہوتا ہے زیر دینے والے. عربی میں زیر کو جر کہتے ہیں. زیر کو کیا کہتے ہیں؟ جر. تو عربی زبان کے اندر یہ نئی چیز ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسے جر دیتے ہیں، یعنی زیر دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے باز عربی ہے، جب بھی یہ باز عربی آئے گا نا، اب دیکھیں جیسے انہوں نے مثال لکھی ہے بی رجولن، تو یہ با جو ہے نا، اس کے بعد جو ناؤن آئے گا، جو اسم آئے گا، اس کے اینڈ کے اندر زیر کر دے گا، زیر دے دے گا. اگر ال نہیں ہوگا تو دو زیر آئیں گے، اور ال ہوگا تو ایک زیر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہو گیا بی رجولن. اس کا مطلب کیا چاہیے؟ بی کے کئی معنی ہے، سات ہے، سے ہے، میں ہے، کو ہے. عام طور پر بی کا معنی سے یا سات آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ سے یا سات. لیکن اس کے بہت سارے میننگ ہے عربی میں. پھر وہ ایسا ایسا انسان جب اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کا تجربہ بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ان معنوں میں آیا، ٹھیک ہے. اور اس کے کچھ مزید قواعد بھی ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں ذرا، بی رجولین کا معنی کیا ترجمہ کریں گے؟ مرد کے ساتھ یا مرد سے. اسی طرح پڑھے آگے بالقلم. سب بولیں بالقلم. اس کا مطلب کیا؟ پین سے یا پین کی مدد سے. یہ بھی ترجمہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی بی کا، ذہن میں رکھیے گا یہ آپ، ٹھیک ہے نا. پین کے ساتھ. بی کا معنی سبب سے، وجہ سے بھی ہوتا ہے. بی کا معنی میں بھی ہوتا ہے عربی میں. یہ سارے معنی ہے بی کے. لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی با زیر بھی آئے گی تو ہم کہیں گے با حرف جار ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی لیے اس نے اپنے بعد والے کو زیر دی. تو اور بھی کچھ حرف جار ہیں، انہیں بھی پڑھ لیں. وہ کیا ہیں دیکھ لیں. آگے انہوں نے مزید لکھا ہوا ہے حرف جار، ٹھیک ہے. وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہے فی. ویسے تو حرف جار عربی میں جو زیر دینے والے لفظ ہیں وہ عربی کے 17 ہیں، لیکن انہوں نے کچھ لکھے ہیں، ابھی یہی پڑھ لیں. پھر میں ایک دن آپ کو اس کا چارٹ اور اس کی ساری ڈیٹیل بتا دوں گا. یہ 17 حروف ہیں عربی زبان میں، جب بھی آتے ہیں تو اپنے بعد والے کو زیر دے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سے آپ کو اور زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ابھی جتنا یہاں لکھا ہے اتنا میں پڑھا رہا ہوں. اب آپ اس کو ایک مرتبہ اب اگلی والی مثالیں پڑھ لیں. دیکھیں فی لکھا ہوا ہے یہاں. فی. فی کا معنی پڑھ لیں. فی میں. فی کا کیا معنی ہے؟ میں. کسی چیز میں. ان یا ایٹ جیسے انگریزی کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے فی. وہ میں والا نہیں، آئی یا می والا نہیں، ٹھیک ہے نا. فی. اب پڑھیں فی بیتن. کیا مطلب ہو گیا فی بیت کا؟ گھر میں. اسی طرح فل بستانی. فل بستانی باغ میں. بستان آ گیا نا باغ کے لیے. اچھا اعلی. بولیں اعلی. عین نکالیں حلق سے. اعلی. اعلی جبل. پہاڑ پر. اعلی العرشی. عرش پر. عرش کہتے ہیں تخت کو، تخت پر. یہ ہے من. دیکھیں عربی میں ایک من ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے من. من جو ہے نا وہ حرف جر نہیں ہے. من کا مطلب ہوتا ہے کون یا جو، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو اب آپ اس کو پڑھیں من زیدن. زید سے. من المسجدی. مسجد سے. یہ ہو گیا. اسی طریقے سے آگے پڑھتے جائیں. الا. بولیے الا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں الا کے دو معنی ہوتے ہیں، طرف ہوتا ہے یا تک ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے یہاں پر اس کی مثال کیا لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیں اس کو. کیا لکھا ہوا ہے پڑھ کے بتا دیں ذرا. اس میں آپ پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ترجمہ بتائیں. کی طرف. صحیح. آگے پڑھیں. کوفہ تک. ہاں تو اس کا بھی معنی ہو سکتا ہے شہر تک یا شہر کی طرف، کوفہ تک یا کوفہ کی طرف. اب لام سے لی لکھا ہوا ہے، اس کے معنی انہوں نے پرانی اردو کے اندر لکھا ہوا کے واسطے یا کو یا کے واسطے کی جگہ یوں کہیں لیے. کے لیے، کسی کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لیے، تو لیے کو عربی میں کہتے ہیں لی. جیسے لی زیدن. کیا مطلب ہو گیا؟ زید کے لیے، زید کے واسطے، زید کے لیے. یہ ترجمہ ہے اس کا. پرانی اردو ہے تو اس میں انہوں نے زید کے واسطے لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھیں ایک مثال لکھی ہوئی ہے. بولیں قلت لزید. کیا مطلب ہے؟ قلت کا مطلب ہے میں نے کہا. لزید زید کو. میں نے زید سے کہا یا میں نے زید کو کہا. جب بھی قال فعل آتا ہے نا تو عربک کے اندر یہ لام سے لی ضرور آتی ہے. قال لزید. اس نے زید کو کہا. قلت لزید. میں نے زید کو کہا. تو زید کو کے معنی آگے لی کے. اسی طرح کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے مانند یا جیسا، یعنی کسی کی طرح، کسی کی طرح. اب اس کی مثال پڑھ لکھتا رجل. بول بھی لینا ہے سب نے، دوہرا لینا ہے. رجل مرد کے جیسا. کل اسدی شیر کے جیسا. اسی طرح عن.
अन के क्या माना लिखे मैं पढ़ने से की तरफ से। अच्छा अन का एक और माना लिख लें बारे में। अन का ये माना भी लाजमी लिख लीजिएगा, इसका माना बारे में भी होता है। क्या होता है? बारे, ठीक है, में, इस मानों में बहुत ज्यादा आता है अन, ठीक है ना। इसका मतलब कि अन ज़ैदिन, ज़ैद से, ज़ैद की तरफ से या ज़ैद के बारे में, इन मानों में भी आ सकता है। ये ज़हन में रखिएगा, सारे मीनिंग में से कोई भी एक आएगा और इनके मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मीनिंग चेंज हो रहे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है यहाँ तक पूरा हो गया। अब बस आगे मशक़ ना बचे। इसके अंदर बहुत सारे मुदाफ़ मुदाफ़िल हैं, हरफ़े जर हैं जिसके बाद ज़ेर आ रही होगी, ये आपने मशक़ हल करनी है। और पीर के दिन जब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हो तो उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू, ये जितनी भी मशक़ हो सके आप फुल करके लें। आगे सवाल जवाब है, इन्हें भी हल कर लीजिएगा, अच्छी तरह टाइम दें, तो इसको फिर हम मज़ीद आगे इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपका ग्रामर का यहाँ तक मुकम्मल हो गया। मैं रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ।